بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ جناب اسد آغا صاحب علیل ہیں، انہیں بخار ہے، دعا کیجیے کہ بحق کے محمد اور آل محمد اللہ انہیں صحت یاب فرمائے۔ مرزا دبیر کا یہ مرثیہ جو حضرت مسلم کے حال کا ہے، اس سے پہلے میں ایک بار چارگاہ معصومین میں پڑھ چکا ہوں، چونکہ پہلا جو مجلس کا تھا وہ اس کا ریکارڈ مل نہیں رہا، اس لیے دوبارہ پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ نہیں کرو انجم، بار بار گھمانے بیٹھ گئے، بس کم کرو، آواز گونج ہو رہی ہے۔ دراصل مرثیہ ہی جانتا ہے کہ کیسے اس مرثیے کو شروع کیا جائے۔ اگر پہلے سے یہ طے ہو کہ مرثیہ کس کے حال کا ہے، اس کے باوجود مرثیے میں چونکہ 5 حصے ہوتے ہیں، تو پہلا حصہ مرثیے کا جو ہے وہ اس کا چہرہ کہلاتا ہے، یعنی اس کی تمہید۔ تو یہ مرثیہ نگار طے کرتا ہے کہ جس کے حال کا مرثیہ ہے اس کی مناسبت سے ہونا چاہیے، تمہید کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ مرثیہ نگار کے کمالات ہیں، اس کی فکر ہے، اس کا علم ہے کہ اگر موضوع غیر متعلق ہو، یہ اس کا ذہن، اس کی بصیرت، اس کی ذہانت اسے قبول نہیں کرتی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اصل میں کلاسیکل ادب سے سیکھنے کی ہیں، اور سیکھنے والوں نے سیکھا۔ تو یہ فن مرثیے سے خطابت میں آیا، اور جن لوگوں نے قدیم سلسلوں کا مطالعہ رکھا، آج سے 50 سال پہلے کے خطیبوں نے، تو ان کو یہ گر اور یہ رمز خطابت معلوم ہو گیا کہ مجلس شروع کرنے کے لیے جہاں پر اختتام ہوگا اس سے ابتدا کا رابطہ کیا رہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بولا جائے تو تقریریں ہو جائیں، لیکن مختصر سے تو یہ فن مرثیے سے آیا خطابت میں، کہ مثلا ایک خطیب ہمارے ایسے گزرے ہیں، بہت ہی عظیم خطیب، جن کا جواب ناممکن ہے، وہ نادرۃ الزمن جناب ابن حسن النہروی صاحب۔ کسی کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنی ہے ان کو، تو یہ ان کا ایک فن تھا کہ یا اس کا نام یا اس کا فن یہ تمہید میں بلاتے تھے۔ مثلا کوئی وکیل صاحب مر گئے تو اب وہ والی آیت قرآن کی پڑھیں گے جس میں لفظ وکیل آیا، تو یہ اس کے لیے بہت بہت زیادہ علم چاہیے، اور علم کے ساتھ
فکر میں بھی ارتقا ہونا چاہیے. تو جو مجھے یاد ہیں بچپن کی باتیں، اس میں خبیر لکھنوی صاحب شاعر مرثیہ نگار کے چیلم کی مجلسوں نے پڑھنی تھی، تو وہ والی آیت پڑھی جس میں قرآن کی آیت میں خبیر نام اللہ کا آیا ہے. تو اب وہ خبیر کو لے کے چلے، اور ظاہر ہے کہ مرثیہ نگار شاعر خبیر کی مجلس تھی. تو یہ چیز مرثیے سے خطابت میں آئی. اب اگر آج کے کسی شاعر سے یہ کہا جائے ان کا مرثیہ لکھیے، تو اس کی ذہانت آزمائی جائے گی کہ وہ ابتدا کہاں سے کرے گا. یہ تھوڑی سی تمیز میں نے اس لیے کر دی، وہ حضرت مسلم کا مرثیہ لکھنا ہے تو تمہید کیا ہو، تمہید کیا ہو. اس لیے کہ شاعر کو بات یہاں سے شروع کرنا ہے کہ حضرت مسلم کوفے میں آ رہے ہیں، امام حسین نے انہیں بھیجا ہے اور اب کوفے میں ان کی آمد ہے. تو اگر آپ سوچنا شروع کریں کہ کسی کی آمد پر کیا تاثرات ہوتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں اگر کوئی مشہور شخصیت کی آمد ہے تو اس کو وہ تشبیہ دیتے ہیں منگل سے. منگل کہتے ہیں خوشی کے جذبات، یعنی کسی کے آنے کی خوشی. اب اسے ہم نثر میں کہہ سکتے ہیں کسی کے آنے کی خوشی بیان ہو تو اسے کیسے بیان کیا جائے کی خوشی. تو کس بات کی خوشی، یعنی کون خوش ہے؟ حضرت مسلم کوفے آ رہے ہیں تو کون خوش ہے؟ اب یہ شاعر کی ذہانت ہے کہ وہ یہ دکھائے کون خوش ہے. اب میں اس کی مرثیے کی تمہید آپ کو بتاتا ہوں کہ مرثیہ شروع ہوتا ہے بہار سے. بہار میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب میں پڑھوں گا نہیں، اس لیے کہ اگر میں نے وہ پڑھا تو جو اصل آخر کا مرثیہ وہ رہ جائے گا. 150 بند کا مرثیہ، اس میں سے میں نے 30 یا 40 بند انتخاب کیے ہیں پڑھنے کے لیے. یہ اتنے ہی بند میں ہمیں وقت پورا ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ پورا مرثیہ 2.5-3 گھنٹے کا تو نہیں پڑھ سکتے، اور یوں بھی نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ دبیر کی زبان جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ اور اس زمانے کی بہترین قصائد والی زبان ہے کہ جس کی ادائیگی کرنا بھی ایک بہت ہی کار دارت ہے. کہ صحیح پڑھ دیا جائے تو سمجھ لیے بڑا کمال ہے. صحیح پڑھ دے، وہ خود ہی پڑھ سکتے تھے، وہ عالم اور فاضل آدمی تھے، عربی اور فارسی کے سخت ترین دقائق والے تھے. وہ اس کی ادائیگی ظاہر قرت چاہیے. تو بہار میں جو ہوتا ہے پھولوں کا کھلنا، پتے، سبزہ، درخت، پانی، نہریں، دریا، فوارہ، یعنی یہ تو وہی جانے کہ جس نے بہار دیکھی ہو اور وہ مشاہدے کے ساتھ ہر چیز اپنی شاعری میں لاتا جائے. جواز کیا ہے کہ مسلم کوفے آئے ہیں تو بہار ہے. اب یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا مرزا دبیر کہاں تک سوچ رہے تھے. آج جو میرے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی نوجوان نسل کو. کربلا اکتوبر میں ہوا، اکتوبر میں ہوا، اور اکتوبر وہ مہینہ ہے کہ جو ریگستان ہوتا ہے وہاں اتنی گرمی پڑتی ہے جیسے آپ کے یہاں مئی جون میں پڑتی ہے. جیسے کراچی میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر جیسے ہی آئے گا، حالانکہ یہ ستمبر ہے اور سردی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی ہے رات میں،
صبح ہوتے سردی لگتی ہے، لیکن جیسے اکتوبر آئے گا پھر آپ کی گرمی کا جو عالم ہوگا اور ایک مہینے جو پریشانی رہے گی گرمی کی، اور اس کے فوراً جاتے ہی اکتوبر کے نومبر میں سردی شروع ہو جائے گی. لیکن ایک مہینہ ریگستان میں ایسی گرمی پڑتی ہے کہ دانہ بھی زمین پہ گرتا تھا تو بھول جاتا، اتنی گرمی. تو اکتوبر سب سے زیادہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور اس میں واقع کربلا، اور 6 مہینے کا امام حسین کا سفر ہے. تو اب کوفے کے جو خطوط آئے ہیں وہ آئے ہیں 6 مہینے پہلے، یعنی مارچ اور اپریل میں امام حسین کو خط ملے، اور مارچ اور اپریل جو ہے وہ موسم بہار ہے. اب جتنے خط آ رہے ہیں امام حسین کے، اس کی تمہید یہ ہے خطوں کی کہ جلدی آئیے فرزند رسول، کوفے میں موسم بہار آیا ہوا، فصل پک رہی ہے، پھل پک گئے ہیں، پیڑوں میں پھول جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، نہروں میں پانی جو ہے بہہ رہا ہے، کوفہ آپ کا منتظر ہے، جلدی آئیے. تو ہر خط کی تمہید ہے موسم بہار، اور خطوط آ رہے ہیں جلدی آئیے. تو امام حسین بھیج رہے ہیں کہ ہم مسلم کو بھیج رہے ہیں، تم نے خطوط لکھے ہیں کہ میں آؤں اور تمہیں ہدایت چاہیے، تو میں پہلے مسلم کو بھیج رہا ہوں. تو اب مسلم کوفے جو آ رہے ہیں تو جو ان کے خطوط میں لکھا ہے اس کے مطابق مرزا دبیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ جلدی آئیے، پھل پک رہے ہیں، فصلیں پک گئی ہیں، موسم بہار ہے. وہ سب کچھ موسم بہار بنا کے مرزا دبیر نے کہہ دیا. اب جس کو یہ پس منظر نہ معلوم ہو وہ مرثیہ پڑھ کے کہے گا حضرت مسلم سے موسم بہار کا کیا. بھئی کوفے میں بہار آئی جو گلگشت چمن کو، شرمانے لگا رنگ زمین چرخ کہن کو، رگ رگ سے ملی نبض رواں گل کے بدن کو. اب یہ وہ شاعری ہے کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں. تیسرا مثلا آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن اگر آپ نے سائنس کو اردو میں پڑھا ہوتا تو اس مصرے پر آپ کو سنتے ہوئے ایک ایسی واحدانہ کیفیت طاری ہوتی کہ آپ جھومنے لگے. پھولوں میں باریک رگیں ہوتی ہیں جیسے ہماری نسیں. اب پھول کی نبض کہنا، نبض تو انسان کی ہوتی، حکمت ہے اس مصرے میں. رگ رگ سے ملی نبض رواں گل کے بدن کو. کوئی جواب ہے کیا کھل کے سبک لال یمن کو، چونکہ یمن کا لال یاقوت یمن کا مشہور ہے، اور لالے کا پھول جو ہوتا ہے اس کا رنگ بالکل یاقوتی ہوتا ہے. تو اب چمن میں جو لالے کا پھول کھلا ہے یعنی سرخ پھول، لالے نے کیا کھل کے سبک، یعنی بہار کے لال پھول نے یمن کے یاقوت کو ہلکا کر دیا. مصرع ایک ہے، تمہید کیجئے تو اتنی طویل ہو جائے. نا شکل زباں شوق سخن میں، فوارے در افشاں ہوئے تاریخ چمن میں. وہ موسم گل، وہ موسم رنگ پہ کوفے کے چمن میں، شبنم تھی کہ تھے موتیوں کے ڈھیر عدن میں. دنداں نظر آنے لگے غنچے کے دہن میں، بلبل کی طرح جان پڑی گل کے بدن میں. پر اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں کنٹراسٹ.
یعنی خوشی کی چیز بیان کرتے کرتے شاعر ایک دم غمزدہ ہو جائے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ خوشی کے بیان کو ایک دم بدل دینا مرثیے میں. یہ کمال ہے انیس و دبیر کا. پر کہ کہاں یہ چار مصرے کہ بلبل کی طرح جان پڑی گل کے بدن میں، پر بلبل بستان نجف مرثیہ خاں تھا، زہرا کا چمن فصل بہاری میں خزاں تھا. ایک مصرے میں ساری بات. یہ میں نے 40 بندوں میں سے صرف 2 بند آپ کو سنا ہے. یہ سارے بند جو جا رہے ہیں، جو میں الٹ رہا ہوں، یہ سب کوفے کی بہار ہے. اور میں 45واں بند پڑھنے جا رہا ہوں. شروع کے 2 پڑھ کے اب 45ویں بند پہ میں آ گیا. کوفے میں وکیل شہ جن و بشر آیا، ایک شور اٹھا مسلم عالی گوہر آیا. اب دیکھیے گا مصرے کا کمال. کعبے کی طرف سے خضر نامور آیا. کعبے سے آئے اور خضر کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو. بخشش کی ملی راہ کہ یہ راہبر آیا. اب چشمہ حیواں پہ پہنچ جائیں گے پیاسے. چشمہ حیواں آب حیات. اب چشمہ حیواں پہ پہنچ چکے. خضر نے تلاش کیا تھا آب حیات کو، اس لیے مسلم کو جب خضر کہہ دیا تو فوراً ذہن آب حیات کی طرف گیا، تاکہ مسلمانوں کو وہ آب حیات ملے کہ ان کا دین قیامت تک زندہ رہے. اب چشمہ حیواں پہ پہنچ جائیں گے پیاسے، گھر بیٹھے ملا خضر ہمیں فضل خدا. اب یہ سارے بند میں چھوڑ کے پڑھا. اب لکھتے ہیں یوں: مسلم میں زیجا ہزار آئے تھے بیعت میں کے ناگاہ، نازل ہوا وہاں مثل بلا ابن زیاد آہ. کون کہے گا یہ مثل بلا؟ جسے کوئی بلا آتی ہے، اس طرح ابن زیاد آیا. منبر پڑھا بزم میں یہ خطبہ. علم کو جو مہماں کرے وہ ہے گنہگار، زندہ بھی چن لوں گا میں اس کو تہ دیوار. سن لوں گا اگر بیعت شبیر کا اقرار، میں ہاتھ سے اپنے اسے کھینچوں گا سرے دار. مسلم کو وہ ایذائیں دوں حاکم کی مدد سے، رونے کی صدائے محمد کی لہت سے. مسلم نے بھی یہ سن لیا بازوں کی زبانی، جس خانہ ہانی نہ پناہ آپ نے جانی. ہانی کو یہ ایماں کا ملا گنج نہانی، دربار میں حاکم کے طلب ہو گئے ہانی. بے رحموں نے زخم تن لاغر پہ لگائے. تقریباً 80 سال کی عمر، یعنی ضعیف ہو چکے تھے ہانی جب گرفتار ہوئے. بے رحموں نے زخم اس تن لاغر پہ لگائے، درے کئی سو پشت مطہر پہ لگائے. درات تو وہ یہ کرتا تھا تقریر، یا احمد و زہرا و علی شبر و شبیر. سارے نام 5 نام ایک مصرے میں لانا. یا احمد و زہرا و علی شبر و شبیر، شاہد تمہیں رہنا کہ میری کچھ نہیں تقصیر. الفت میں تمہاری مجھے ملتی رہی تعزیر، آتی تھی ندا ہم کو بھی ہانی تیرا غم ہے، ہم پنجتن پاک پہ یہ ظلم و ستم. وہ کہتا تھا ابن زیاد، وہ کہتا تھا مسلم کو ابھی تجھ سے میں لوں گا، دے گا جو نہ کیا قتل کسی وقت کروں گا. یہ کہتا تھا سر دوں گا تو مسلم کو نہ دوں گا. اس امر پہ راضی نہ ہوا ہوں میں،
نہ ہوں گا بے شرم. ہانی کہہ رہے ہیں، ابن زیاد کو کہہ رہے ہیں بے شرم مسافر پہ ترس کھانا ہے لازم، مر جانا کے بیٹے تجھے مر جانا ہے، مر جانا کے بیٹے. بے شرم مسافر پہ ترس کھانا ہے لازم. جذبہ ہانی، جیسے کہ کل کی تقریر میں نے کہا کہ جب زیارت حضرت مسلم کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی فوراً ہانی کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور ادھر آپ حضرت مسلم کے روضے سے نکلیں گے، دروازے سے باہر ہے، سامنے 4 قدم پہ سامنے جناب ہانی کا روضہ ہے. دونوں روضے آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں کوفے میں. بے شرم مسافر پہ ترس کھانا ہے لازم، مر جانا کے بیٹے تجھے مر جانا ہے لازم. ہاتھ اٹھاتا ہوں میں جان سے، واللہ نہ مسلم کا نشاں دوں گا زباں سے، گو پتلیاں آنکھوں کی تو کھینچے گا سینہ سے. گو پتلیاں آنکھوں کی تو کھینچے گا سینہ سے، پر آنکھ نہ پھیروں گا میں فقر دو جہاں. لیکن دو جہاں آنکھیں دو ہوتی ہیں، آنکھیں دو، فقر دو جہاں سے. مسلم کا نشان کافر اور ظالم کو بتا دوں. مسلم کا نشان مسلم اور کافر، مسلم کا نشان کافر اور ظالم کو بتا دوں، ہو جاؤں جو میں خاک نہ مسلم کو ہو جاؤں خاک نہ مسلم کا بتا دوں. یہاں رشتہ بیعت کو ستمگاروں نے توڑا، دل حق سے قدم کل سے رخ قبلے سے موڑا. ایما کی طرح نائب شبیر کو چھوڑا، فتنے کی کما شاد ہوئی تیر وہ جوڑا. مسلم شب تاریخ میں مغموم و حزین تھے، پردیس میں فرزند کہیں آپ کہیں تھے. ایک دوست جو ہانی تھا ہوا قید وہ غمخوار، پھر گھر میں نہ رہنے کا ہوا کوئی روادار. فاقوں سے جو لغزش تھی قدم کو دم رفتار، چپکے سے یہ کہتے تھے کہ یا حیدر کرار. ہر کوچے میں گل تھا کوئی غیر آنے نہ پائے، ہاں لیجیو مسلم کو کہیں جانے نہ پائے. وارد ہوا ناگاہ در طواف شجدر، تسبیح بکف ذکر خدا میں تھی وہ در پر. حضرت نے کہا خشک زباں اپنی دکھا کر، نظر پسر فاطمہ ایک پانی کا ساغر. اب میرا بہت بچپنا تھا کہ جب یہ مرثیہ پورا علامہ نجم الحسن صاحب نثار، جو کہ نثاری کی خطابت کرتے تھے، یعنی آدھی خطابت نثر میں اور آدھی نظم میں، تو یہ پورا مرثیہ ان کو زبانی یاد تھا. تو بچپن سے میری عادت ہے کہ میں ہر ذاکر کی مجلس میں آگے بالکل بیٹھتا ہے، ممبر کے پاس جوڑ کے. تو ان کا پڑھنے کا کمال ایسا تھا کہ 2 محرم کو یہ مرثیہ وہ اپنی تقریر میں پڑھتے تھے، اور جب وہ جناب بتانا شروع کرتے تھے تو پورا سما پھر جاتا تھا، اور یہاں سے وہ مرثیے کو اٹھاتے تھے. جہاں سے یہ بند ہے 98واں بند ہے یہ. تو وارد ہوا ناگاہ در طواف شجدر، تسبیح بکف ذکر خدا میں تھی وہ در پر. حضرت نے کہا خشک زباں اپنی دکھا کر، نظر پسر فاطمہ. یہ چوتھا مصرع وہ ایسے پڑھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ حضرت مسلم بتا رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو وہ ایسے کر کے بتاتے تھے نظر فاطمہ مجھے پانی پلا دیا. جب وہ بتاتے دریا کا وہ کل ہوتا تھا، اتنا شور ہوتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. یہ 50 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. احسان کر اللہ پیغمبر کا تصدق، پانی دے مجھے صافیت گئی، اور جام لبالاب دیا لا کر. حضرت نے پیا بیٹھ کے دروازے کے اوپر، پھر پوزے کو وہ رکھ کے جو یہاں آئی مقرر. دیکھا کہ ہیں بیٹھے ہوئے زانوں پہ دھرے سر،
دل میں کہا اس شہر میں یہ گھر نہیں رکھتا، ہے عالم غربت کوئی آور نہیں رکھتا۔ آخر کہا توا نے کہ اے بے کس و تنہا، بس پی چکا پانی میرے دروازے سے اٹھ جا، تو دیکھتا ہے شہر میں کیا فتنہ ہے برپا، جا گھر میں تردد تیرے ناموس کو ہوگا۔ اس وقت میں ہر ایک سے کنارہ ہی بھلا ہے، تو نے بھی سنا ہوگا جو ہانی پہ بلا ہے۔ اٹھ جانے کو توا نے کہا جب کئی بار، مڑ کے یہ کرنے لگے گفتار، یا سبت نبی ہم بھی ہیں کیا بے کس و ناچار، دروازے پہ رہنے کا نہیں کوئی روادار، اس رات کی رات اور تباہی، نانا سے کہو کل ہمیں جنت میں بلایا۔ پھر دیکھ کے توا کی طرف بولے یہ رو کر، یہ سارے مصرے وہ ہیں کہ جو ادائیگی کے مصرے ہیں، یعنی پڑھنے والے مصرے ہیں۔ گھر ہوتا اگر کاہے کو یوں بیٹھتا در پر، یا اپنے لیے فکر کسے ہوئے گی خواہر، زینب ہے نہ بانو ہے نہ زوجہ ہے نہ دختر، شبیر جدا ہم سے ہیں عباس جدا ہیں، تنہا تیری بستی میں گرفتار بلا۔ حیرت ہوئی توا کو، کہا شبیر تیرے کون ہیں؟ اے بندے اللہ، رو کر کہا سردار ہیں، آقا ہیں، شہنشاہ۔ وہ بولی آیا تھا مسلمین کے ہمراہ، شرما کے کہا وہ وطن آبارہ میں ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ میں ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں۔ ہاتھوں کو بڑھا کر یہ پکاری وہ خوشیماں، تو نائب شبیر ہے اے میں تیرے قرباں، اے میں تیرے قرباں، اے موت کے مہمان تو میرے گھر میں ہو مہمان۔ مصرع لگانا یہاں پر آپ اس کا جذبہ دیکھیے مومنہ کا، اور جب یعنی ابھی تک وہ خوف زدہ تھی کہ کوئی روادار نہیں ہے، مسلم کو اپنے گھر کے دروازے پہ بٹھانے کی روادار نہیں، جہاں خوف کا یہ عالم ہو کہ اٹھ جا میرے گھر کے دروازے سے، اور وہاں جب اسے پتا چلا کہ مسلم ہے تو اس کا جذبہ دیکھیے کہ موت تجھے ڈھونڈ رہی لیکن اب تو میرے گھر آ، یعنی اب اس نے یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ، یہ اس کے ایمان کا جذبہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایسے خطرے میں اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے تو اس کو تحفہ کیا ملنا چاہیے؟ اے موت کے مہمان تو میرے گھر میں ہو مہمان، آواز بطول آئی خدا پر ہے یہ، آواز بطول آئی، کوئی اور نہیں، آواز بطول آئی، آواز بطول آئی خدا پر ہے یہ احسان۔ اور پھر بیت میں پھر کمال کر لیا، پانچواں چھٹا مصرع پھر مرزا دبیر نے کمال کر لیا، مسلم کو تو حجرہ دیا اس اہل وفا نے، مسلم کو تو حجرہ دیا اس اہل وفا نے، بخشا اسے فردوس کا گلزار خدا نے۔ اہل وفا، سبحان اللہ، سبحان تقریباً 30 بنوں میں پورا سراپا حضرت مسلم کا بتایا، حسن، خوبصورتی، بہادری، شجاعت، ایک بند بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ اتنے مشکل بند ہیں یہ تشریح کے لیے اگر وہ بند پڑھنے لگا میں تو 5 بندوں میں 1 گھنٹہ ہو جائے گا، صرف شرح کا، اس لیے سب چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ خود اس کو پڑھیں مرثیے کو اور سمجھیں۔ یہ میں چھوڑ کے اب میں 65ویں اور 67ویں بند پہ آ گیا اور 70 تک پہنچ گیا، یعنی 5-6 بند پڑھ کے میں 70 تک پہنچ گیا۔ لکھا ہے نمی رات تھی ذی الحجہ کی یہ آہ، مسلم نے کفن دھو کے معطر کیا ناگاہ، اپنا کفن خود تیار کیا،
سر سجدے میں، لب ذکر میں اور دل سوئے اللہ. جب آتی تھی توبہ تو یہ وہ کہتا تھا زیجا، فردوس کی خنجر کے تلے دید کریں گے، کل عرفے کو قربانی کی ہم عید کریں گے. ایک ہی مصرے میں عرفہ، عید اور قربان. اور کفن تیار کر کے بتا رہے ہیں یہ میرے عید کا لباس ہے، اور کل مجھے عید منانا ہے عرفے کے دن. کل عرفے کو قربانی کی ہم عید کریں گے. اور صبح کو لشکر آ گئے. لشکر کی ہوئی خانہ طوا پہ چڑھائی. مصرع کیسا دیا ہے کہ منظر کھینچ دیا ہے. مسلم نے یہاں جائے نماز اپنی اٹھائی، عبادت تمام ہوئی، جہاد کا وقت آ گیا. ہمسائیوں کو طوا نے یہ آواز سنائی، مہمان میرا مرنے کو جاتا ہے دہائی. گھر طوا کا گھیرا گیا مہمان کی خاطر، چوگرد یہ انبو ہے ایک جان کی خاطر. پھر تھام لیا مسلم مظلوم کا دامہ، کہتی تھی نہ جا میں تیرے صدقے تیرے قرباں. کیا مہمان نوازی ہے اس کی. کہتی تھی نہ جا. کردار ہیں کہ کربلا میں جہاں جناب فضا اور کنیزوں کے کردار ہیں، تو کربلا کی یہ وہ بیویاں ہیں جو کربلا میں نہیں ہیں. جیسے خولی کی زوجہ ہے جو سر حسین کو تنور سے نکالتی ہے، جیسے ہندہ ہے ماننے میں تعالیٰ تمہیں کہ ہند آتی ہے امام حسین کی محبت میں ڈوبی، جیسے طوا ہے. یہ سب کردار الگ الگ ہیں، کوئی شام میں، کوئی کوفے میں، کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن یہ ساری بیویاں کربلا کی تاریخ میں آتی ہیں اور قابل احترام بیویاں ہیں. اسی میں ایک طوا بھی ہے کہ جس نے اتنی بڑی خدمت انجام دی، کربلا کی حصے دار ہے. کہتی تھی نہ جا میں تیرے صدقے تیرے قرباں، حاکم کو میں دے لوں گی جواب اے میرے مہمان. جذبہ دیکھیے آپ اس کا، اس ظالم سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود ہی جا کے بات کر دوں گی. لونڈی نہیں زہرا کی جو قدموں پہ نہ دوں جان، مہمان میرے گھر سے نکل کر جو مرے گا، زہرا سے مجھے حشر میں شرمندہ کرے گا. یعنی کتنا خیال ہے اس کو جناب سیدہ کا. اب یہاں سے تقریباً 50 بند چھوڑ کے ہم آ کے آپ کو، چونکہ لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اب ہم آپ کو حضرت مسلم کی جنگ کے 4 بند سناتے ہیں. ایسی لڑائی لکھی ہے مرزا طبیب نے، پوری سب میں نے چھوڑی، صرف چند جو کہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں. مشکل چکے شاعری ہے. ایک حملے میں مارا چہلو پنج کو ایک بار. حملہ کر دیا حضرت مسلم نے، فوج آ گئی تو اب ظاہر لڑائی ہو رہی ہے، تو ادھر دیوار ادھر چھت. تو چونکہ شہر کے اندر لڑائی ہو رہی تھی تو میدان کی لڑائی اور ہوتی ہے. میدان میں تو وہ میدان ہوتا ہے، کوئی اور چیز تو ہوتی نہیں. تو میدان، کھلے میدان کی لڑائی، یہ وار ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے. شہر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو شہر کی لڑائی کیسی ہے؟ میدان کی لڑائی اور ہے، شہر گلیوں کے اندر کی لڑائی اور ہے. وہ لکھنا کتنا مشکل ہے. میدان کی لڑائی تو سبھی لکھ لیتے ہیں، لیکن مرزا طبیب نے گلی کی لڑائی لکھی ہے کہ گلی میں لڑائی کس طرح لڑ رہے تھے بہادری سے حضرت مسلم. اس لیے ایک ایک چیز پہ غور کیجئے گا. ایک حملے میں مارا چہلو پنج کو ایک بار، 45 آدمی مارے ایک حملے میں. ایک حملے میں مارا چہلو پنج کو ایک بار، دیوار پہ دیوار صفت چڑھ گئے. اب بھاگے کا میدان میں تو بھاگنے کا راستہ ہے. دیوار پہ دیوار صفت چڑھ گئے کفار، ہمت جو ہوئی پست گئے بام پہ اشرار. اب ڈر کے بھاگے تو چھتوں پہ چڑھ گئے کہ چھتوں سے حملہ کریں گے. ہمت جو ہوئی پست گئے بام پہ اشرار، آتش کی کہیں جمع کہیں سنگ کے انبار. لرزاں صفت پیر نمودار جمع تھے، دیواروں پہ انبو تھا جنبش میں مکان تھے. جب ایک مکان پہ 1000 آدمی چڑھ جائیں گے تو مکان تو ہلنے لگیں گے نا. خوف سے چھتوں پہ چڑھ گئے.
دیواروں پہ انبو تھا، جنبش میں مکاں تھے، برسانے لگے آگ اڈو تیش میں آ کے، مسلم پہ کبھی پھینکتے تھے سنگ اٹھا کے، یا ولولے میں نعرے تھے یا شیر خدا کے، یا ولولے میں نعرے تھے یا شیر خدا کے۔ اور چوتھا مصرع کمال کیا کہ اب وہ تو ہاتھ آ ہی نہیں رہے، سامنے تھے تو مار لیا، اب وہ چھتوں پہ چڑھ گئے، دیواروں پہ چڑھ گئے، یا ولولے میں نعرے تھے یا شیر خدا کے، دیوار ہٹا دیتے تھے گھوڑے کو، دیوار ہٹا دیتے تھے۔ دیکھیں نعرہ شیر خدا کے بعد جو اقدام دکھایا، یا شیر خدا کہا، یا علی کہا، اور گھوڑے کو دیوار سے ٹکرا دیا اور دیوار وہ گئی، دیوار ہٹا دیتے تھے، گھوڑے کو بڑھا کے جا پڑتا تھا جب ہاتھ کمر بن گئے اردو پر، دیکھیے گا آپ یہ دو بند دیکھیے گا، جا پڑتے تھے جب ہاتھ کمر بن گئے اردو پر، رستے سے اسے پھینکتے تھے بام کے اوپر، رستے سے اسے پھینکتے تھے بام کے اوپر، یہاں سے تو سرے بام بدن جاتا تھا تنہا، یہاں سے تو سرے بام بدن جاتا تھا تنہا، پر گرتے سے ساتھ اس کے وہاں سینکڑوں آدم، پر گرتے تھے ساتھ اس کے وہاں سینکڑوں آدھا، کوفہ تہبالا ہوا ایک حشر تھا برپا، کوفہ تہبالا ہوا ایک حشر تھا برپا، دیوار نشینوں پہ جو فرماتے تھے حملے، دیوار نشینوں پہ، دیوار پہ چڑھنے والوں پہ حملے کر رہے ہیں، دیوار نشینوں پہ جو فرماتے تھے حملے، دیوار سرک جاتی تھی کفار سے پہلے، بھائی مصرع دیکھیے گا، دیوار سرک جاتی تھی کفار سے پہلے، گرتی تھی صفے خاک پہ دیوار سے، گرتی تھی صفے خاک پہ دیوار سے پہلے، سیلاب دمیں تیغ کی تھی چار طرف گشت، آبادی نشت، لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، اور یہاں مسلم نے سفایہ کر دیا، آبادی کوفہ ہوئی ویران صفت دشت، کیا بام سے رسوائی آدھا کا گرا کشت، رسوائی آدھا کا گرا کشت، گر چار گرے تیغ نے رستے میں کیے حشت، چار کو آٹھ بنا، گر چار گرے تیغ نے رستے میں کیے، اعجاز خلیلی شہ نے دکھا شوش نے نہ پایا، کاکل کی طرح سے جو دھواں گرد سر آیا، سر سبزی قامت نے اسے سرو بنایا، وہی بہار واپس آ رہی ہے جو تمہید میں تھی، سر سبزی قامت نے اسے سرو بنایا، سبتار شرر حافظ ملبوس بقا تھے، آتش تھی شفق رنگ یہ خورشید لقا تھے، کہ خون میں نہائے ہوئے زخمی کو کیسے کہا کہ آتش تھی شفق رنگ یہ خورشید لقا تھے، دریا یہ چڑھا ظالموں کے خون کا ایک بار، اتنا خون بہایا مسلم نے،
کہ کوفے کی گلیاں خون سے بھر گئیں. اب اس کو مرزا دبیر نے کیسے نظم کیا ہے؟ دریا یہ چڑھا ظالموں کے خون کا ایک بار. دریا چڑھنا کہتے ہیں اوپر پانی آتا جا رہا ہے، جیسے دریا کا پانی اوپر آتا ہے. دریا یہ چڑھا ظالموں کے خون کا ایک بار، راہیں ہوئیں تر بابا گل اس میں ہوئے راہوار. خون میں لت پت ہو کے گھوڑے بھاگ رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ پانی میں تو کشتی چلتی ہے. ملاح اجل ٹیک کی کشتی لیے تیار. موت کا ملاح موت کی کشتی لے کے خون کے دریا میں آ گیا. آؤ ملاح اجل ٹیک کی کشتی لیے تیار. اب جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو کشتی کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے. لہریں تیز ہوتی ہیں، ادھر الٹ جائے گی ادھر الٹ جائے گی. اور موت کی کشتی لے کے ملک الموت آ گیا، خون کے دریا میں آ گیا. تو کشتی کی حالت کیا ہے بھائی؟ ملاح اجل ٹیک کی کشتی لیے تیار. جنبش میں تھی اس پار یہ کشتی کبھی اس پار. جلدی 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 موت کے گھاٹ اتار رہی ہے کشتی. تو کیا ہوا بھائی؟ پل بن گئے توسن کے ادوجی سے گزر جائیں. اسواروں کے تن تیغ کی کشتی پہ اتر جائیں. آئیے گھوڑے سے سیدھے اس کشتی پہ اتر جائیے، موت کی کشتی پہ آ جائیے. اس ڈھنگ سے لڑتا رہا ماں نائب شبیر، بادل کی طرح چھائے رہے ظالم بے پیر. ہاتھوں میں لیے بچیاں چلوں میں لیے تیر، پڑنے لگی مظلوم پہ شمشیر. پر واہری جرت کہ لڑے جاتے تھے مسلم، لڑتے بھی تھے اور زخم بدن کھاتے تھے مسلم. سن کر یہ خبر حاکم کوفہ ہوا دل تنگ، فوج اس نے ادھر اور روانہ کی پے جنگ. پھرتی وہی آتش وہی بیداد وہی سنگ، مسلم کا کفن خون سے بالکل ہوا گل رنگ. جب زخم سینہ کھاتے تھے خوش ہوتے تھے مسلم، زہرا کے مسافر کے لیے روتے تھے. ناگاہ لبو دنداں پہ لگا سنگ جفاکار، منہ گھوڑے سے نوڑا کے لہو ڈالا کئی بار. پر دبدبا یہ تھا کہ نہ پاس آتے تھے کفار. آخر کو دغا سے یہ پکارے وہ ستمگار، پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کی خبر کو، وہ ناقہ سوار آتا ہے یثرب سے ادھر کو. مدت سے سنا تھا جو نہ حال شہ والا، یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا. پر منہ کے پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا، برچھی تو کلیجے میں تھی برچھی میں کلیجا. منہ سوئے نجب کر کے کہا اپنے چچا سے، مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے. یہ کہتے ہی غش ہو گئے گھوڑے سے گرے ہائے، مظلوم کو ظالم در حاکم پہ اٹھا لائے. مسلم پہ وہاں پیاس کا غلبہ ہوا ہے وائے، دروازے پہ پانی کے ظروف ان کو دربانوں کو دکھلا کے زباں بولا وہ پیاسا، مہماں ہوں اور پیاسا ہوں پانی دو ذرا سا. لکھتے ہیں کہ کہنے لگا ایک ظالم میں گمراہ، کیا سرد و خنک پانی یہ خوش ذائقہ ہے واہ، پر تو کبھی اس پانی کے قابل نہیں واللہ. ساغر لیے توبہ وہاں وارد ہوئی ناگاہ، روتی تھی کہ تم بھوکے ہو کل لاج سے آقا، لو پانی پیو خادمہ کے ہاتھ سے آقا. اب چونکہ دانتوں پر ضرب لگ چکی پتھر کی اور دانت زخمی ہیں، اور توا نے پانی دیا. پھر توا نے ہونٹوں سے لگایا وہ پیالہ، پینے جو لگے منہ سے لہو پانی میں ڈالا. ڈنڈا بھی گرے جام بنا خون کا تھالا، رو رو کے پکارے ملک عالم بالا. اب ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے،
پیاسے مرو، شبیر بھی پیاسے ہی مریں گے۔ لیجئے مرثیہ ختم ہو گیا۔ القصہ کہ حاکم نے حضور اپنے بلایا اور وہ کلمہ سخت ستمگر نے سنایا، جس نے لحاد احمد مرسل کو ہلایا۔ وہ جملہ نظم نہیں کیا تھا بیٹے، معاذ اللہ۔ مسلم نے ملا ہاتھوں کو رونا بہت آیا۔ حاکم نے کہا قبر میں بھی ہاتھ ملے گا، اب خنجر بیداد میرا تجھ پہ چلے گا۔ فرمایا کہ ہاشا جو تعصب کو کچھ اپنا، کوئی مجھے اپنے حال پہ کوئی افسوس۔ تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے حال پہ کوئی افسوس کر رہا ہوں یا اپنے حال پہ رو رہا ہوں، نہیں، بتایا مسلم نے۔ فرمایا کہ ہاشا، خدا کی قسم، کچھ اپنا صد عمر کو کہ وسیع ہوئے وہ میرا عمر ساتھ۔ للہ دوات و قلم اس وقت منگوا، کچھ مجھ کو مدینے کے مسافر کو ہے لکھنا۔ تحریر فقط حال کی منظور ہے مجھ کو، بھجوانے نہ بھجوانے کا مقدور ہے تجھ کو۔ حاکم کو جو فرما عمر سعد نے پایا، جو فرما عمر سعد نے پایا، تب لے کے وہ کرتاس و دوات و قلم آیا۔ مسلم نے لہو زخم کا کاغذ پہ لگایا۔ ابھی خط نہیں لکھا، پہلے اپنا خون کاغذ پہ لگا دیا۔ مسلم نے لہو زخموں کا کاغذ پہ لگایا اور بحر رقم ہاتھ میں خامے کو اٹھایا۔ لکھا شہوالا کو کہ کیا حال رقم ہو، اغلب ہے کہ خط لکھنے میں سرتن سے قلم ہو۔ ذوالحج کی نمی، عرفے کا دن، قتل کا سامان، پر عید یہ ہے آپ پہ ہوتا ہوں میں قربان۔ یہ ہے عید قربان۔ عرفے کا دن، 9 ذوالحج، پر عید یہ ہے آپ پہ ہوتا ہوں میں قربان۔ شہزادوں کا اور شاہ کا اللہ نگہباں، کرتا ہوں رقیہ کی سفارش بدل و جان۔ کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دم اس کا نکل جائے، صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے۔ بیوہ ہے میری قاہر عباس دلاور، وہ مرتبہ نہ خود ہے یہ کہہ دینا مقرر۔ یعنی تو عباس کی بہن ہے، بیوگی کا غم نہ ہو تجھے، بہادر کی بیٹی ہے، بہادر کی بہن ہے، وہ مرتبہ نہ خود ہے، اپنے مرتبے کو جانتی ہے، یہ کہہ دینا مقرر۔ روئے مجھے تو بانوے شبیر سے چھپ کر، ایسا نہ ہو شرمندہ ہو کچھ بانوے سرور۔ عباس دلاور کے برابر میں نہیں ہوں، بانوں کی وہ لونڈی، میں غلام شہدی ہوں۔ اب کیا دیکھیے، اگر سر پہ تلوار ہو اور کسی کو خط لکھنا ہو تو کیسے خط شروع کیا جائے؟ ظاہر ہے طویل کوئی کہ میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، اس کا موقع نہیں ہے۔ یہ ہے مرثیے کا کمال کہ پورا اٹھا کے یوں مقتل سے نظم کر کے سمجھا دینا، اور مرثیہ ہے ذرائع ابلاغ۔ نہیں سمجھا؟ آج ہر چیز کا پروپیگنڈا اخبار اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے کرتے ہیں، اس پر بھی عوام تک سب نہیں پہنچ پاتا۔ بہت سی خبریں ناقص ہوئی کہیں ہوا میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، عوام تک کوئی 2-4 خبریں پہنچتی ہیں۔ مرثیہ امام حسین کا ذرائع ابلاغ نہیں سمجھا، یعنی اس کے ذریعے میسج کنوے ہو رہا تھا، پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، کہ آج تک ہم تک پھیل گیا اسی مرثیے کے ذریعے۔ تو اب دیکھیں کہ خط کیسے لکھا جائے۔ قاتل تلوار لیے کھڑا ہے اور کسی وقت بھی سر جدا کر سکتا ہے۔
کہہ رہے ہیں بانوں کی وہ لونڈی میں غلام شہدی ہوں، روداد بہت وقفہ ہے کم اے شاہ خوش انجام. وقت میرے پاس تھوڑا ہے، باتیں بہت سی کہنی ہیں، خط میں کیا لکھوں؟ روداد بہت وقفہ ہے کم اے شاہ خوش انجام، جلاد میرے سر پہ کہتے ہوئے سمسام، بس میرا یہی خط یہی آخری پیغام، اب کوفے میں آنے کا بھی لینا نہ کبھی نہ. یہ ہے مختصر بات. یعنی خاص بات یہ ہے کہ کوفے نہیں آنا ہے، اب کوفے میں آنے کا بھی لینا نہ کبھی نام. خط پہلے طلب کا جو برادر نے لکھا تھا، جیسی بیعت ہوئی تھی تو فوراً خط لکھا تھا جلدی آئیے، پورا کوفہ ہموار ہے اور ہمارے ساتھ. تو پہلا خط تو جا چکا، تو کہہ رہے ہیں کہ خط پہلے طلب کا جو برادر نے لکھا تھا، میں نے نہیں لکھا ہے، مقدر نے لکھا ہے. میں نے نہیں، مقدر نے لکھا ہے. تقصیر ہوئی، بلا لیا نا میں نے آپ کو کیا جائیے، تقصیر ہوئی بخشیو لکھنے پہ نہ جانا. کیا جانتا تھا خون کا پیاسا ہے زمانہ، باللہ وغا ہے یہاں للہ، باللہ دغا ہے یہاں للہ نہ آنا، اور خیر جو تم آنا تو زینب کو نہ لانا. اور خیر جو تم آنا تو زینب کو نہ لانا، اور اگر زینب کو لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ 5ویں 6ٹھے مصرعے میں، اور خیر جو تم آنا تو وہ نرغہ آدھا میں گرے گی، سر ننگے بہن آپ کی بلوے میں پھرے گی. جزاک اللہ. یہ وقت ہے کہ مسلم سے کوفے میں جنگ ہو رہی ہے، اور کچھ دیر میں ان کا شہادت کا وہ وقت آ جائے گا جب ہم مجلس ختم کر رہے ہوں گے. بالکل وہی لمحہ ہے. خط لکھ کے عمر کو دیا اور بولے یہ آقا تو قوم قریشی سے ہے، ہم قوم ہے میرا، بھجوانا یہ مکتوب جہاں ہوں شہ والا. دیکھیے کوفے میں ہے مسلم، امام حسین رستے میں ہے. اب قدرت کا انتظام دیکھیے گا، دو محبت والوں کو اللہ کیسے ملاتا ہے. بھجوانا یہ مکتوب جہاں ہوں شہ والا، اور قرض میرا تیغ و زرا بیچ کے دینا. وہ تیری خیانت کا میرے دل کو یقین ہے، پر کیا کروں بے کس ہوں میرا کوئی نہیں ہے. عمران کے فرزند سے حاکم ہوا گویا، اب دیر نہ کر بام پہ مسلم کو تو لے جا. لٹکا دے درے کوفہ میں سر کاٹ کے اس کا، اور بام سے بالائے زمین پھینک دے لاشا. ہاں باندھ کے پھر لاش کے پاؤں میں رسن کو، کشیر کرو مسلم آوارہ وطن کو. اب یہ حاکم نے ابن زیاد نے حکم دے دیا. جلاد نے تب، اب مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ بند بچپن میں میرے پڑھا جاتا تھا تو ایک ایسا سما بنتا تھا، یعنی بچپنا ہونے کے باوجود ہم وہیں پر کھڑے ہوتے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جلاد نے تب بازو مسلم کو لیا تھام، ساتھ اس کے غریبی سے چلے مسلم ناکام. ہر سینے پہ معراج شہادت ملی ہر گام، اور بام پہ جا کر ہوئے خورشید لبے بام. چپ بیٹھے تھے مسلم وہاں سمسام کے نیچے، تھی خلق تماشے کو کھڑی بام کے نیچے. لاکھوں افراد تماشا دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کے، کہ خلق تماشے کو کھڑی بام کے نیچے. ڈر کر کوئی کہتا تھا پناہ اے میرے اللہ، مہمان سے کوئی بھی یہ کرتا ہے سلوک آ. سمجھے ہیں ہنا عید کی سید کا لہو واہ. اس مصرے کا کوئی جواب ہے کہ عید کے دن دشمن سید کے لہو کی مہندی لگاتا ہے، یہ ہے امت. اللہ اکبر. سمجھے ہیں نا عید کی سید کا لہو واہ، حاجی کا گلا کاٹتے ہیں عرفے کو بدخا. اللہ اکبر. حاجی کا گلا کاٹتے ہیں عرفے کو بدخواہ،
کہتا تھا لرزکر کوئی کیا قہر ہے یا حق، ایک بندہ بے کس پہ چھری چلتی ہے ناحق۔ بس اب یہ مرثیہ یہاں پر جو ہے قیامت خیز کر دیا مرزا دبیر نے۔ تب دھیان میں شبیر کے مسلم یہ پکارے، کعبے میں ہو یا راہ میں صدقے میں تمہارے۔ اب کسی کی مسلم کو پرواہ نہیں ہے، نہ تیغ کا ڈر ہے، بس دھیان میں تصور جناب امام حسین کا کعبے میں ہو یا راہ میں صدقے میں تمہارے۔ اب کٹتا ہے سر، لوگ تماشائی ہیں سارے، دیکھو میرے آقا میری حسرت کے نظارے، اعجاز سے پردے میری آنکھوں سے اٹھا دو یا سبط نبی آخری دیدار دکھا دو۔ آخری دیدار دکھا دو۔ کعبے سے اسی روز روانہ ہوئے تھے شاہ، مسلم کو لبے گور تھے شبیر سرے راہ۔ جبریل نے کوفے کی زمین سے یہ کہا ناگاہ، ہاں حکم خدا سے تو بلند اتنی ہو واللہ۔ مسلم شہ مظلوم کی تصویر کو دیکھے، شبیر اسے دیکھے، یہ شبیر کو دیکھے، شبیر اسے دیکھے، یہ شبیر کو دیکھے۔ کوفے کی زمینیں سر رفت کیا پیدا، پر ساری زمینوں پہ ہوا زلزلہ برپا۔ چلنے سے رکا راہ میں اسپِ شہ والا، اور تھم گئے سب اشتر و ذریت زہرا۔ ہاتف نے ندا دی یہ پیمبر کے خلف کو، یا سبط نبی دیکھیے کوفے کی طرف کو۔ کوفے کی طرف شاہ نے منہ اپنا پھرایا، سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا۔ اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا، بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا۔ پیہم کی نظاروں میں صدا ہائے عقی کی، یا فاطمہ روتی تھی ماں روح علی کی۔ چہروں پہ تماچے حرم شہ نے لگائے، ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے۔ چلائی اماں وہ بابا نظر آئے، سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے۔ نہ فرش پہ نہ سایہ دیوار کے نیچے، ارے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے۔ میرے بابا کو پکارو، لے جا کے رقیہ کو کوئی بدر پہ وارو۔ زینب بھی اس طرح سے مجھے جل اتارو، یا حضرت عباس حمایت کو سدھارو۔ بھیا علی اکبر یہ بہن تیری بلا لے، لونڈی ہوں میں تیری میرے بابا کو بچا لے۔ بھیا علی اکبر میرے بابا کو بچا لے۔ پھر پیٹ کے سر ننا سا حضرت کو پکاری، فرمایا چچا جان دہائی ہے تمہاری، ذات آپ کی ہے عقدہ کشا۔ سب کے میں واری اصغر کے لیے دیکھو صغیری پہ ہماری، دیتی ہوں سکینہ کی قسم جا کے بچا لو بابا کو میرے تیغ کے نیچے سے نکالو۔ شبیر پکارے تیرا بابا ہے بہت دور، پر خالق مختار کو اب یوں ہوا منظور۔ قاتل سے وہاں کہنے لگے مسلم رنجور، حسرت میری ہوئی اے ظالم مغفور، اب کاٹ لے سر کو یہی مرنے کا مزہ ہے۔ آقا میرا اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی قاتل نے لگائی سر مسلم پہ جو شمشیر، سر کٹ کے پکارا میں فدائے سر شبیر، کوٹھے سے گرایا جو تنے مسلم دلگیر۔ یا حیدر کرار کہا اور کہی تکبیر، قطرے تو گرے خون کے دامان نبی میں، ارے سر گود میں زہرا کی تن آغوش علی میں۔ سر پیٹنے کی جا ہے گرا جبکہ وہ لاشا موجود تھے حاکم کی طرف سے وہاں آدھا۔ میں کیا کہوں ایک ایک نے دی جو لاش کو ایزا، پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا۔
پہلے اسے دربار ستمگار میں لائے، پھر کھینچتے ہوئے ہر کوچو بازار میں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آخری بند سنیے. پلاش کو کوچوں میں پھراتے رہے جو بدخواہ، رونے کی فرشتوں کی صدا آتی تھی واللہ. ایک بی بی بھی پوشیدہ تھی اس لاش کے ہمراہ، چلاتی تھی وہ واہ ولدی واہ ولدی آ. جب پوچھتا تھا کوئی کہ یہ کس کی صدا ہے، جب پوچھتا تھا کوئی کہ یہ کس کی صدا ہے، کہتی تھی زمین فاطمہ مشغول بکا ہے، مشغول بکا ہے. مظلوم مسلم کے دبیر، اب تو بکا کر اس مرثیے کو ہاتھوں پہ رکھ اور یہ دعا کر. اس مرثیے کو ہاتھوں پہ رکھ اور یہ دعا کر، مقبول یہ ہدیہ میں دیا. اے بار خدا کر ہر لحظہ مجھے قوت تصنیف عطا کر. وہ دزد سخن صدقہ کرے میرے بیان سے، ملک سخن تازہ میں لوں تیغ زبان سے. ایک سورہ فاتحہ مرزا دبیر کے لیے پڑھا. اجداروں ماتمداروں کا مرتبہ بلند فرما، ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما. صاحب کی والدہ کے درجات کو اعلی علین میں بلند فرما. بحق محمد اور آل محمد ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے، کو تعمیر فرما، روزوں کی حفاظت فرما. تمام امام حسین کے عزادار اور چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین جناب مزمل رضوی صاحب نوحہ پیش فرمائیں گے.